بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم ڈاکٹر السلام صاحب، جی۔ پروگرام میں آپ کو خوش آمدید۔ جی ہم نے کچھ نشستوں سے صحابہ کے فہم قرآن پہ گفتگو کا آغاز کیا ہوا ہے، اور پچھلی کچھ نشستوں میں ہم نے عمومی طور پہ صحابہ کے قرآن فہمی کے زاویے کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے کچھ محل اشکال چیزوں کو ڈسکس کرتے ہوئے دیکھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی وضاحت بھی فرمائی۔ آج ہم فقہائے صحابہ کے فہم قرآن پہ گفتگو کا آغاز کریں گے، اور اس میں خلفائے راشدین ہیں، پھر سیدہ عائشہ ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں، عبداللہ بن عباس ہیں، رضی اور اس اللہ۔ طرح کے جو دیگر صحابہ ہیں رضی اللہ عنہم، ان کی فہم قرآن کے زاویے کو دیکھیں گے۔ تو آج ہم خلفائے راشدین پہ گفتگو کا آغاز کریں گے، اور اس میں سب سے پہلے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فہم قرآن کے حوالے سے کچھ چنیدہ مثالیں لیں گے، اور اس پہ دیکھیں گے کہ ان کا فہم قرآن کا زاویہ کیا ہے۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کون سی زمین میرا بوجھ اٹھائے گی اور کون سا آسمان مجھ پہ سایہ فگن ہوگا اگر میں اللہ کی کتاب کے بارے میں اپنی رائے سے کوئی بات کہوں، یا جس کے بارے میں مجھے علم نہیں اور اس پہ میں بات کروں۔ تو پہلے تو ان کے ہاں یہ ایک احتیاط ہمیں نظر آتی ہے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی۔ قرآن مجید کے بارے میں بات کرتے ہوئے اور آیت کا کوئی مطلب بتاتے ہوئے، یہ تو دین کی بنیادی تعلیمات میں سے ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی تلقین فرمائی، احادیث میں موجود ہے کہ کسی بھی معاملے میں علم کے بغیر، یعنی جو بات کہنی ہے اس کے لیے کوئی دلیل نہ ہو اور علم نہ ہو، اور آدمی محض ایک اندازے سے ایک بات کہے، تو یہ مستحسن نہیں۔ تو رائے کے ساتھ بات کرنے کا مطلب یہی ہے، حدیث میں بھی، صحابہ کے آثار میں بھی۔ اپنی رائے سے بات یہ ہے کہ اپنے دل میں کوئی خیال آیا، ذہن میں ایک خیال پیدا ہوا، اور اس کو منسوب کر دیا گیا دین کی طرف، اس کو منسوب کر دیا کسی آیت کی طرف، یا کسی آیت سے غور تدبر کیے بغیر ایک فوری طور پر کوئی بات سمجھ میں آئی اور اس کو آگے بیان کر دیا۔ تو علم کے بغیر بات کرنا اور اس طرح اپنی رائے سے بات کرنا جس کی کوئی دلیل نہ ہو، جس کے پیچھے آپ کے پاس کوئی بنیاد نہ ہو، یہ ظاہر ہے بے احتیاطی ہے، غیر سنجیدہ رویہ ہے، اور خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کرنا اس بات کی، یہ تو بہت ہی زیادہ پھر سنگین بن جاتی۔ تو یہ وہی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی تھی صحابہ کو، اور یہ آپ تمام صحابہ کے ہاں یہ جی ملتا جی ہے۔ بالکل ملتا علم کے بغیر محض رائے سے، محض اندازے سے ایک بات کہنا، چاہے وہ تفسیر کے اسلوب پر ہو، چاہے وہ دین میں آپ کوئی اجتہاد کر رہے ہیں، کسی فقہی معاملے میں کوئی رائے دے رہے ہیں، اور اس کے آپ کے پاس بیان کرنے کے لیے استدلال نہیں ہے، آپ نے اچھی طرح غور و فکر نہیں کیا ہوا، تو اس رویے کی جو سنگینی ہے اسی کو سیدنا ابوبکر بھی بیان کر۔ بالکل ٹھیک۔ ایک اثر میں عبداللہ بن عباس سے یہ مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے تشریف لے آئے، ہجرت کر لی، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے رسول کو نکال دیا گیا ہے، اب یہ لوگ سارے ہلاک ہو جائیں گے۔ اور جب یہ آیت آئی اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا اور الذین اخرجوا فی دیارہم بغیر حق، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جان گئے کہ اب جنگ کی نوبت آئے گی، اب گویا قتال کی طرف معاملہ بڑھے گا۔ جی، یہ اہم ایک مثال ہے کہ وہ قرآن کو یا اس کی آیتوں کو کیسے سمجھ رہے ہیں، اور خاص طور پر یہ کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو اپنی سنن بیان کی، صحیح، بالکل۔ تو اس کا فہم ان کا کتنا ہم، گہرا ہے۔ تو پس منظر تو یہ ہے کہ قرآن مجید میں مکی صورتوں میں جہاں بھی انبیاء کے واقعات بیان ہوئے، رسولوں کے واقعات بیان ہوئے، تو ان میں آپ کو یہ نمایاں دکھائی دیتا ہے کہ جب کوئی رسول اپنی قوم پر حجت تمام کر دیتا ہے، اور اس کے بعد وہ قوم انکار کی وجہ سے اللہ کے عذاب کی مستحق ہو جاتی ہے،
تو اللہ تعالیٰ عذاب نازل کرنے سے پہلے رسول کو حکم دیتے ہیں کہ آپ اور جو اہل ایمان وہ یہاں سے چلے جائیں. بالکل ٹھیک. صحیح. تو کیونکہ پیغمبر کے ہوتے ہوئے اور اہل ایمان کے وہاں موجود ہوتے ہوئے پھر بستی پر عذاب نہیں آتا, کیونکہ وہ اجتماعی عذاب ہوتا ہے. تو رسول کا وہاں سے نکل جانا اپنے ساتھیوں کو لے کر, یہ گویا آخری وارننگ بھی ہوتی ہے. وارننگ کیا ہوتی ہے, بلکہ یہ ایسے سمجھے جیسے قیامت کے قریب جیسے سورج نکل آئے گا مغرب سے, تو اس بات کی اطلاع ہوگی کہ اللہ نے توبہ کا دروازہ بند کر دیا. اس طرح رسول اس قوم میں مبعوث ہو اور اس میں وہ اللہ کے حکم سے خود کو اور اہل ایمان کو لے کر نکل جائے, تو یہ گویا ان کا سورج مغرب سے طلوع. بالکل ٹھیک. تو اس کی علامت ہوتا ہے کہ اب یہ قوم عذاب کی مستحق ہو. بالکل ٹھیک. بالکل. اب اس میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ یہاں سے ہجرت کر کے چلے جائیں, تو سیدنا ابوبکر کو فکر لاحق ہو گئی, کیونکہ ہیں تو اسی قوم کے, فکر مندی تو ہے. تو اس عمومی ضابطے سے یا عذاب کے اس یعنی سنت سے انہیں خیال ہوا کہ اب رسول تو نکل آئے ہیں ہجرت کر کے, تو کیا اب اللہ تعالیٰ اس قوم کو ہلاک کر دے گا, اس پر کوئی اجتماعی عذاب نازل ہوگا. جی. تو یہ ان کے ذہن میں امکان سامنے آیا اور فکر مندی بھی پیدا ہوئی. لیکن پھر جیسے ہی یہ آیت اتری سورہ حج میں, جس پہ اللہ تعالیٰ نے ایک یہ راستہ بتایا کہ اہل ایمان جو یہاں سے نکالے گئے ہیں اصل میں اب یہ قتال کریں گے. ٹھیک. ان پر ظلم کیا گیا, ان کو ان کے گھروں سے نکالا گیا, اللہ کے گھر سے روکا گیا, تو ان کو اللہ تعالیٰ اجازت دے رہا ہے کہ اب یہ ظلم کا بدلہ لینے کے لیے اور ناحق گھروں سے نکالے جانے کی وجہ سے ان پر جو زیادتی ہوئی اس کے لیے جہاد کریں. بالکل. تو اس سے پھر پتہ چل گیا کہ نہیں, اللہ تعالیٰ اہل مکہ پر عذاب نہیں نازل فرمانے والا, جیسے کہ پچھلی قوموں پہ اترا. ٹھیک ہے. بلکہ یہ اہل ایمان کو اس لیے نکالا گیا تاکہ وہ منظم ہو کر اب جہاد اور قتال کے ذریعے سے اس شہر کو ان کے تسلط سے آزاد کرو. تو اس سے ان کو یعنی ایک اطمینان ہو گیا کہ میری قوم یا یہ شہر یا اس کے لوگ یہ اس طرح آسمانی عذاب کا شکار نہیں ہوں گے, بلکہ قتال کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ. بالکل ٹھیک. بالکل. تو اس سے یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ صحابہ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قتال کیا تو اس کی نوعیت بھی ان کو واضح ہے. بالکل ٹھیک. کہ قوم تو عذاب کے مستحق ہو گئی ہے, پیغمبر کو جھٹلانے کے بعد اس کو نکالنے کے بعد یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کی سنت پوری نہ ہو. بالکل ٹھیک. لیکن وہ سنت قتال کی صورت میں پوری ہو. کہ مطلب یہ قتال جو ہے جو ان کے خلاف ہو رہا ہے یہی گویا اللہ کا عذاب. بالکل ٹھیک. بالکل. یہ نوعیت بھی واضح ہو رہی ہے. قرآن مجید نے بھی بیان کی ہے, قرآن نے اس کو قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم, اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو. اصل میں تو اللہ ان کو عذاب دینا چاہتا ہے, لیکن اس کی شکل اس نے یہ چنی ہے کہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو عذاب. بالکل ٹھیک. بالکل ٹھیک. ایک راوی کہتے ہیں کہ میں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ آیت پڑھتے ہوئے سنا کہ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم, اور اس کی وضاحت میں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول پیش کیا کہ جب تم دیکھو کہ لوگ کسی منکر کو تبدیل نہیں کر رہے اور اس کو بدلنے کی کوشش نہیں کر رہے اور ظالم کا ہاتھ نہیں پکڑ رہے, تو پھر وہ قوم جو ہے وہ عذاب کے مستحق ہو جاتی ہے. تو گویا اس آیت میں جو ایک گنجائش نکل سکتی تھی, ایسے لگتا ہے اس کی وضاحت فرما رہے ہیں, ان کے سامنے کوئی ایسی بات آئی. جی, اس اثر پر ہم پہلے پچھلی نشست پہ بات کر چکے ہیں. تو یہ انہوں نے ایک آیت سے اس کے الفاظ سے بعض لوگوں کو جو غلط فہمی لائق ہو رہی تھی یا وہ شخص کر رہے تھے, تو اس کی انہوں نے تصحیح کر دی کہ جو اس میں کہا گیا کہ لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم, کہ تم اگر ہدایت پر ہو تو جو گمراہ ہو رہے ہیں ان کا کوئی وبال تم پر نہیں پڑے گا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنی ذمہ داری ادا کرنا, منکر پر انکار کرنا, کوئی ظلم کر رہا ہے تو اس کو بھی اپنی بساط کے مطابق روکنے کی کوشش کرنا, یہ اہل ایمان کی ذمہ داری نہیں. یہ اس آیت کا مطلب نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنی ذمہ داری ادا کرو, اس کے بعد نتیجہ نکلے یا نہ نکلے, بالکل صحیح, تمہاری
کوشش سے کوئی ہدایت پر آئے یا نہ آئے، اس کی ذمہ داری تم پر نہیں۔ تو بالکل انہوں نے اس کا مفہوم واضح کیا، آیت اس محل میں نہیں آئی۔ اور نہی عن المنکر کی جو اہمیت ہے وہ بیان کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا ذکر فرمایا، وہ تو قرآن میں بھی عام بیان جی ہوا جی بہت زیادہ کہ منکر پر انکار کرنا اگر کوئی قوم چھوڑ دے تو خدا کے قانون کی روح سے ایک وقت آتا ہے کہ پھر وہ پوری قوم عذاب کی مستحق بن جاتی ہے، چاہے جو منکر میں شریک نہ ہو۔ بالکل ٹھیک بالکل ٹھیک۔ ایک موقع پہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے یہ آیت کے بارے میں سوال کیا۔ انہوں نے کہا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہا کہ یہ جو اس کی وضاحت کرو کہ تم اس کے بارے میں کیا کہتے ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ ثم استقاموا من ذنب، تو اس سے مراد یہ ہے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ تم نے اس کو اس صحیح محل پہ نہیں رکھا، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ جو شرک نہیں کرتے خدا کے ساتھ، تو استقامت سے غالباً وہ یہ مراد لے، یعنی ایمان پر اور توحید پر استقامت مراد ہے۔ صحیح صحیح۔ تو یہ اسی طرح کی مثال ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم نے پیچھے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے بارے میں سوال ہوا، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم۔ بالکل ٹھیک۔ تو بعض صحابہ نے سمجھا کہ ایمان کے بعد ایمان میں ظلم کی کوئی آمیزش نہیں ہونی چاہیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی سے کوئی گناہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تو بہت مشکل ہے، گناہ تو آدمی ہو ہی جاتے ہیں۔ آپ نے واضح فرمایا کہ نہیں، وہاں ظلم سے مراد شرک ہے۔ بالکل ٹھیک۔ تو اسی نوعیت کا یہ بھی اشکال ایسا بالکل ٹھیک۔ سیدنا ابوبکر بھی بیان کر رہے ہیں، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اس سے مراد یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد وہ ایمان پر مستقیم رہے، بالکل ٹھیک، کفر کی طرف نہیں لوٹ گئے، توحید میں شرک کی آمیزش نہیں کی۔ باقی جو عملی کوتاہیاں ہیں، گناہ ہیں، وہ یہاں ذکر نہیں ہے، وہ گناہ ہو بھی سکتے ہیں اور ان کی معافی تلافی کا اللہ نے ایک الگ قانون بنایا ہوا ہے۔ تو ایمان کے ساتھ گناہوں کا سرزد ہو جانا، یہ وضاحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ سیدنا ابوبکر اور باقی صحابہ بھی اس کی ضرورت محسوس کر رہے ہیں، یہ اہم بات ہے۔ ٹھیک ہے، صحیح، خود سوال کر کے اور لوگوں میں وہ بھانپ رہے ہیں، کیونکہ صحابہ جو رسول اللہ کے تربیت یافتہ ہیں اور آپ سے انہوں نے دین سیکھا ہے، دین پر اس کی نظر ہے، ان میں بھی یہ رجحان یا یہ تاثر تھا، ٹھیک ہے، کہ گناہوں کے ساتھ معافی کیسے ہوگی۔ ٹھیک ہے، کیونکہ قرآن نے کبیرہ گناہوں کی اس طرح سے سنگینی بیان کی ہے، حدیث میں بھی بیان کی گئی، اس سے ایک خوف خدا رکھنے والے فرد یا جماعت میں احساس پیدا ہونا فطری ہے۔ تو آپ دیکھیں نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بعض صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس پر بحث کرتے تھے۔ سیدنا ابو ذر کی مشہور روایت ہے، یا رسول اللہ، چاہے اس نے چوری کی ہو، چاہے اس نے زنا کیا ہو، پھر بھی اس کی بخشش ہو جائے گی اگر وہ مومن۔ بالکل ٹھیک، بالکل آپ نے علی رغم انف ابی ذر۔ اور عبداللہ ابن عمر کا ایک اثر ہے، آگے دیکھیں گے اس کو، وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں جب تک یہ مغفرت کی آیت نہیں اتری تھی نا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بلکہ بڑے بڑے گناہوں کی پر وعید ہی اتر رہی تھی، قتل اور زنا اور اس طرح کی چیزیں، تو ہم یہی سمجھتے تھے کہ یہ بڑے بڑے گناہوں کے ارتکاب کے بعد آدمی کی نجات ممکن نہیں ہے۔ اس آیت کے بعد ہمیں یہ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اب صحابہ اب نئے لوگوں کے سامنے ان کو بھی محسوس ہو رہا ہے کہ اس طرح کے رویے ہیں، صحیح صحیح، اور ہم نے دیکھا کہ آگے چل کر وہ رویے حضرت ابوبکر کے دور میں ابھی وہ ایک باقاعدہ ایک مکتب کی صورت میں ظاہر نہیں ہوئے، لیکن ان کو بعد میں ادراک ہو رہا ہے کہ کچھ لوگوں کے ہاں اس طرح کی بالکل ٹھیک سختی ہے، تو اس لیے وہ بر وقت اصلاح کر رہے ہیں کہ جی جی جی، گناہوں پر لوگوں کو نجات سے محروم کرنے یا ان کو تکفیر کرنے یا ان کو جہنمی قرار دینے کا رویہ یہ ٹھیک نہیں۔ بالکل ٹھیک، اور بعد میں پھر ہمیں وہ نظر آتا ہے، یہ بعد میں تو یہی رجحان ہے، اصل میں خوارج کا رجحان یہی تھا، بالکل ٹھیک، اسی سختی سے اور اللہ کے پورے قانون کو سامنے رکھے بغیر ایک پہلو کو سامنے رکھ کر اس سے ایک پورا نظریہ بنانے کا عمل اسی وجہ سے ہوا۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ اسی طرح سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آیت کی وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ، اس کی وضاحت کی کہ طعامو سے مراد اس کا
میتتہ ہے، اس کی سمندر کی، میرے خیال سے حاجیوں کے لیے جو محرم ہیں، جنہوں نے احرام باندھا ہوا ہے، اس کے لیے جو خدا کی طرف سے احکام ہے کہ صید البحر جو ہے تمہارے لیے حلال ہے، وطعامہ متاع لکم، تو اس کی وضاحت میں وطعامہ کی غالباً وضاحت انہوں نے کی، اس کی جو سمندر نے خود جو مری ہوئی چیز ہے سمندر کے اندر، یا ما قذفا کے لفظ آتے ہیں جو سمندر نے سمندر اٹھا کے جو پھینک دی ہو، وہ بھی مراد ہے. تو وہ بھی مراد ہے. جی، وہ آیت اصل میں تو حاجیوں کے تناظر میں آئی ہے، لیکن حکم اس میں جو بیان ہوا ہے وہ عام ہے. وَحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ. ٹھیک ہے، خشکی کے سفر میں تم شکار نہیں کر سکتے، لیکن سمندر میں اللہ نے رخصت دی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ وہاں پر لمبا سفر ہو سکتا ہے اور کئی دن شاید خوراک کا ذریعہ وہاں پر یہی ہو. جی دیگر ذرائع نہیں ہیں وہاں. جی تو لیکن اس میں جو لفظ ہیں وہ دو استعمال ہوئے ہیں، تو ان سے وہ استنباط کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، وَحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ. ٹھیک ہے، تم سمندر میں مچھلی شکار بھی کر سکتے ہو، یہ بھی حلال ہے، اور وَطَعَامُهُ، اور سمندر میں جو خوراک ہے وہ بھی تمہارے لیے حلال ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. یہ سے وقت کر رہے ہیں کہ سمندر کا جو طعام ہے یا اس کے جو سمندر کے جانور ہیں، اس میں نا دو تین پہلو انہوں نے آثار میں بیان کی. ایک تو یہ کہ وہ آپ نے شکار نہیں بھی کیا اور سمندر میں مچھلی یا دوسرے جو بھی اس میں خوراک ہے وہ خود ہی تبھی موت مر گئی، ٹھیک ہے، وہ بھی حلال ہے. بالکل صحیح. تو یہ وہ اس سے استدلال کر رہے ہیں سمندر کا مردار جو خود مر گیا ہو وہ بھی اس پر یہ زمین خشکی والے مردار کا اطلاق نہیں ہوگا. بالکل ٹھیک. اس طرح سمندر نے اٹھا کے، تم نے شکار نہیں کیا، بعض دفعہ سمندر لہروں سے اٹھا کر جانور ایک باہر پھینک دیتا ہے تو وہ بھی حلال ہے. تم نے شکار نہیں کیا، بالکل ٹھیک، بس خود بھی کبھی موت نہیں مارا، لیکن سمندر نے اٹھا کے پھینک دیا، وہ بھی تمہارے لیے حلال ہے. بالکل صحیح، بالکل ٹھیک. تو یہ وہ اس سے استنباط کر رہے ہیں. اچھا، اسی طرح قرآن مجید میں جو سورہ النساء میں کلالہ کی بحث ہے، اس پہ بھی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کلالہ کے بارے میں بھی میری ایک رائے ہے، اگر وہ ٹھیک ہے تو وہ خدا کی طرف سے، اگر میری اس میں خطا ہے، میں خطا پہ ہوں، تو وہ میری طرف سے ہے یا شیطان کی طرف سے ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ میری رائے یہ ہے کہ کلالہ وہ ہے جس کی نہ اولاد ہے نہ والدین. یہ انہوں نے ایک رائے اپنی یہاں پہ ظاہر کی ہے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کلالہ کی وضاحت. جی، یہ تھوڑا سا تفصیل طلب معاملہ ہے کہ وہ قرآن مجید کی ایک آیت میں یہ بیان کر رہے ہیں کہ وہاں پر جو حکم بیان ہوا ہے تو وہ کس صورت میں اس پر عمل ہوگا، ٹھیک یا ہے، وہ کس صورت سے متعلق ہے. بالکل صحیح. تو سورہ نساء میں آپ دیکھیں آیت نمبر 12 میں تو اللہ تعالیٰ نے حصے بیان کیے ہیں کہ مرنے والے کی اولاد ہو تو اس طرح اس میں تقسیم ہو جائے گی، اولاد کے ساتھ ماں باپ ہوں تو ان کا حصہ یہ ہوگا، اور ساتھ یہ کہ اگر اولاد نہ ہو صرف ماں باپ ہوں بالکل. تو یہ حصہ ہوگا، اور اگر صرف ماں باپ نہ ہو بلکہ بہن بھائی بھی ہوں تو اب بہن بھائی کا حصہ اللہ نے یہاں بیان نہیں کیا، لیکن یہ ذکر کر دیا کہ اگر بہن بھائی ہوں تو پھر حصہ ماں باپ کا جو ان کے بغیر ملنا تھا وہ کم ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو اگر صرف ماں باپ وارث ہیں، اولاد بھی نہیں ہے، بہن بھائی بھی نہیں ہے، تو 1/3 ماں کا، اور مطلب یہ ہے کہ باقی باپ کا. بالکل ٹھیک. لیکن اگر بہن بھائی بھی ہیں فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، یا جمہور فقہاء کے مطابق بھائی اگر ہیں وہ بہنوں کو شامل نہیں کرتے، تو پھر ماں کو چھٹا ملے گا. ٹھیک ہے. تو اب اس میں پھر یہ وضاحت اللہ تعالیٰ نے تفصیل یہاں نہیں بیان کی کہ اچھا بہن کو تو ملے گا چھٹا، تو کیا باقی سارا پھر باپ کو مل جائے گا؟ جی ٹھیک ہے. یا اگر بھائی وجہ ہوئے ہیں، بنے ہیں کمی کی، تو کیا کچھ حصہ بھائیوں کو بھی ملے گا؟ تو اس کی کوئی تفصیل اللہ نے تصریح نہیں کی، جس کی وجہ سے اب اس میں پھر فقہا میں صحابہ میں بحث ہے کہ صورت میں کیسے بالکل ٹھیک، تقسیم ہو. بالکل صحیح. پھر آگے بیویوں کے اور شوہروں کے حصے بیان کر دی.
اس کے بعد اللہ نے ذکر کیا ہے وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ۔ تو اس کے بارے میں اب یہ سوال ہے صحابہ کے سامنے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر آدمی جو جس کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے یا جو مورث بن رہا ہے وہ اگر کلالہ ہے اور اس کا ایک بھائی ہے اور ایک بہن ہے تو اس کو چھٹا حصہ ملے گا، ٹھیک ہے، تو یہاں اس سے کون سی صورت مراد ہے؟ بالکل ٹھیک ہے۔ تو سیدنا ابوبکر اور سیدنا عمر کے رجحان میں اس میں فرق تھوڑا اختلاف ہے۔ سیدنا ابوبکر کا رجحان یہ ہے، اور یہ وہ یعنی اجتہاداً کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہہ رہے کہ میں نے غور کر کے ایک رائے میں نے قائم کی ہے۔ اس کا استدلال انہوں نے نہیں بیان کیا، لیکن ہم سمجھ سکتے ہیں کہ وہ استدلال کیسے انہوں نے اخذ ٹھیک کیا۔ ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن چونکہ وہ استدلال اور استنباط ہے تو یہ بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا صحیح ہونا ضروری نہیں۔ اگر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور میں صحیح بات کہہ رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اگر میں غلط کر رہا ہوں تو شیطان کی طرف سے۔ تو ان کا فہم یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں اگر تو ماں باپ اور اولاد موجود ہیں، ان کے اس سے پیچھے بیان ہو چکے ہیں۔ اگر ماں باپ ہیں اور اولاد نہیں ہے، اس کا بھی اشارہ اللہ نے کر دیا۔ تو یہاں وہ صورت بیان ہو رہی ہے کہ اگر کسی کے اولاد بھی نہیں ہے اور ماں باپ بھی نہیں ہیں تو پھر اس کے بہن بھائیوں اور بھی رشتہ دار ہیں، ٹھیک ہے، تو ماں باپ اور اولاد کے علاوہ اور رشتہ دار ہیں۔ کلالہ کا مطلب ہوتا ہے دور کے رشتہ دار، قریبی رشتہ داروں کے علاوہ، تو ان میں سے پھر بہن بھائی کو اس لحاظ سے حصہ ملے گا۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح۔ اور باقی رشتہ دار کیا ہیں، ظاہر ہے اس کی پھر اللہ تعالیٰ نے تصریح نہیں کی۔ اس کا مطلب یہ کہ اس کو اجتہاد پر چھوڑ دیا گیا۔ لیکن فہم ان کا یہ ہے کہ یہ حکم اس صورت میں ہے جب باپ بھی نہ ہو اور اولاد بھی نہ ہو، صرف کلالہ رشتہ دار ہوں، تو ان میں سے بہن بھائی کو یہ ملے گا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ کیونکہ اگر باپ ہے اور اولاد نہیں ہے تو پھر اس صورت میں بھائی اگر ہیں تو اس کی طرف اشارہ پیچھے اللہ نے کر دیا ہے۔ اور آخری آیت میں سورہ نساء کی، اس سے ایسا لگ رہا ہے کہ سیدنا ابوبکر اس کو اس پہ محمول کر رہے ہیں کہ جب باپ ہے لیکن اولاد نہیں ہے، ٹھیک ہے، اولاد نہیں ہے اور باپ ہے تو بہن بھائیوں کو اس اصول پر ملے گا۔ ایک بہن ہے تو آدھا، دو بہنیں ہیں تو 2/3، بالکل بہن بھائی مشترک ہیں تو 1/2، جیسے اولاد کا ہوتا۔ تو اس طرح وہ ان دونوں آیتوں کو کا محل طے کر رہے ہیں کہ اگر باپ ہے اور اولاد نہیں ہے تو آخری آیت کے مطابق تقسیم ہوگا۔ ٹھیک۔ لیکن یہاں آیت نمبر 12 میں جو آخر میں ذکر کیا گیا ہے کہ کلالہ اگر مرنے والا کلالہ ہو تو اس سے مراد یہ ہے کہ اس کے باپ بھی نہ ہو، اولاد بھی نہ ہو، صرف کلالہ رشتہ دار ہوں، تو پھر ان میں سے بہن بھائیوں کو بالکل ٹھیک۔ تو یہ ان کا استنباط ہے جس کو وہ بیان کر رہے ہیں۔ سیدنا عمر کی رائے اس میں تھوڑی مختلف ہے، وہ ہم آگے ان کی رائے پڑھیں گے۔ اچھا، ہم نے جب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شروع کیے تھے ہم نے آثار، تو شروع میں یہ ہم نے دیکھا تھا کہ انہوں نے کہا کہ میں تو اللہ کی کتاب کے بارے میں رائے نہیں دوں گا، کون سی زمین میرا بوجھ اٹھائے گی۔ تو یہاں تو وہ ایک رائے کا اظہار کر رہے ہیں۔ جی یہاں تو بالکل وہ اس کی وضاحت میں نے اسی لیے یہ واضح کیا کہ رائے ایسی جس کی بنیاد علم پر یا دلیل پر نہ ہو، اچھا ٹھیک، وہ ممنوع ہے۔ صحیح۔ اگر مسئلہ سوال حل طلب ہے اور آپ قرآن کے احکام پہ غور کر کے جو بھی علمی دلیلیں ہوں ان میں سے کسی دلیل کی بنیاد پر ایک رائے قائم کر رہے ہیں تو وہ بیان کی جا سکتی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ رائے اگر علم پر مبنی ہے تو وہ بیان کی جا سکتی ہے، بغیر علم اور بغیر دلیل کے رائے بیان کرنا اصل میں اس پہ اس کی ممانعت۔ بڑی خوبصورت نشست رہی۔ آپ نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ہم نے چند چنیدہ جو فہم قرآن کے حوالے سے کچھ آثار تھے اس پہ گفتگو کی ہے۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فہم قرآن پہ گفتگو کریں گے۔ آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔